ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 195 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ کل اور کل سے پہلے جو دو دروس آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ دنیا کے اندر جو لوگ عقل مند ہیں، جو لوگ ہوش مند ہیں، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری میں، جو کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے، زمین ہے، آسمان ہے، سورج چاند ستاروں کا بالکل تال میل کے ساتھ چلنا، اسی طرح سے دن اور رات کا ایک کے بعد ایک آنا جانا، یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کے اوپر عقل مند لوگ، ہوش مند لوگ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ اپنے زبان کو تر کیے رہتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ دنیا کے بعد، چونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، دنیا کے بعد ایک جگہ ہے جس کو قیامت کہتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سوچ کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بچا لے، کیونکہ جہنم میں جانے کے بعد بڑی رسوائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے جو نبی بھیجا، جس نے ایمان لانے کا اعلان کیا، ان کی بات کو قبول کر کے ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم کو ہمارے گناہوں سے دور کر دے اور نیک لوگوں میں ہم کو شامل فرما لے۔ اسی طرح سے وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تو نے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اے اللہ ان وعدوں سے ہم لوگوں کو نواز دے اور قیامت کے دن ہم لوگوں کو شرمسار نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ جب وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر آدمی اپنے دل کے اندر اخلاص رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی للہیت کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور برتری کا اقرار کرتے ہوئے دنیا میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کامیاب کر دے اور دنیا میں بھی عافیت سے نواز دے، یہ سوچ کر کے اگر بندہ رب العالمین کے سامنے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے بندے مردوں میں سے بھی ہیں اور عورتوں میں سے بھی ہیں، جو عقل مند ہیں، ہوش مند ہیں۔ دونوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی دعا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں، چاہے مرد عمل کرے تو بھی اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، عورت عمل کرے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ فرما رہے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، چاہے مرد عمل کریں چاہے عورت عمل کریں، جو بھی نیک عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ بعضکم من بعض، کیونکہ تم دونوں ایک ہی ہو، عمل کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔ جیسا کہ کل ہم نے بتلایا تھا، قرآن کریم میں کئی مقام پہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دیا ہے۔ کل بھی بتایا تھا، اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دیا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں، اور یہ صرف دنیا میں ہے اور یہ صرف گھر میں ہے اور کہیں پر نہیں ہے۔
مردوں پر جو عورتوں کو فضیلت دی گئی ہے یہ صرف دنیا میں ہے اور گھر میں ہے بس۔ کیونکہ سماجی نظام کو قائم رکھنے کے لیے کسی ایک ذمہ دار کا سربراہ کا ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی سماجی نظام کو قائم رکھنے کے لیے، آئینی نظام کو قائم رکھنے کے لیے، گھریلو نظام کو قائم رکھنے کے لیے ایک سربراہ اور ایک ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے۔ اور چونکہ مرد جو ہوتے ہیں جسم کے اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے عورتوں سے برتر ہوتے ہیں، اسی لیے ایک وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برتری دی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو سماجک زندگی ہوتی ہے، شوہر و بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے، اس میں خرچ کس کا ہوتا ہے؟ مردوں کا خرچ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کو برتری دیا؟ مرد کو برتری دیا، اور یہ صرف ان کے گھر تک ہے، دنیا تک ہے، عمل میں نہیں۔ عمل کرنے والے جو بھی عمل کریں، چاہے مرد ہو یا عورت، جو ان کی نیت ہوگی، نیت کا جو حساب کتاب ہوگا، اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر بیان فرمایا کہ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اور رب العالمین نے فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، بعضکم من بعض، کیونکہ مرد بھی وہی ہے اور عورت بھی وہی، دونوں انسان ہیں۔ دراصل یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا ایک شان نزول ہے۔ شان نزول ہے جامع ترمذی ابواب و تفسیر القرآن باب ومن سورۃ آل عمران حدیث نمبر 3023، اور اسی طرح سے سنن سعید ابن منصور تفسیر آل عمران حدیث نمبر 552، ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں کہیں پر بھی جہاد کا ذکر ہے، کہیں پر بھی نیک اعمال کا ذکر ہے، وہاں پر عورتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ صرف مردوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ چاہے مرد ہو یا عورت، یاد رکھیے قرآن کریم میں جو بھی حکم ہے نا، وہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کے لیے خاص حکم جہاں پر ہوگا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلا دیا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے ہے۔ لیکن کہیں پر اگر کامن ذکر آیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس میں صرف مرد نہیں ہے بلکہ عورت بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جہاد کرو، اس میں صرف مرد شامل نہیں ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد میں بہت ساری عورتیں جاتی تھیں، اور جو ان کا دائرہ کار ہوتا تھا وہاں پر وہ کام کرتی تھیں۔ جو ان کا دائرہ ہوتا تھا، مردوں کے ساتھ آ کر کے لڑتی نہیں تھی، لیکن جو ان کا دائرہ ہوتا تھا وہاں پر وہ کام کرتی تھی، یہاں تک کہ زخمیوں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی، ان کی مرہم پٹی بھی کرتی تھی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو تفسیر کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، پس مرد ہو یا عورت، جن لوگوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہجرت کیا، جیسے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا، جن لوگوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہجرت کیا، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جن لوگوں کو ان کے گھر سے نکالا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جن لوگوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دکھ اٹھائے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور جن لوگوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت ساری صحابیہ بھی شہید ہوئی ہیں، صحابیہ کو بھی شہید کیا گیا ہے، جو صحابیہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور جن لوگوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ نے فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، چاہے جو بھی ہو، مرد ہو یا عورت، دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے، دین اسلام کو قائم رکھنے کے لیے، دین اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے اپنے شہر سے، اپنے گھر سے ہجرت کر کے دوسرے شہر چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دکھ اٹھائے، تکلیف اٹھائے، شہید کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، مرد ہو یا عورت۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان لوگوں کو ہم ایسی جنتوں کے اندر داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ نہریں بہ رہی ہیں کون سے؟ ابھی نہر کی بات آتی ہے تو فوراً پانی کا ہی تصور آتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پانی کی ہی نہر بہتی ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں دودھ کی نہریں بھی ہوں گی،
شہد کی بھی نہریں ہوں گی، خالص پانی کی بھی نہریں ہوں گی، الگ الگ قسم کی جو پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، جو شربت ہوتے ہیں الگ الگ قسم کے، ان شربتوں کی خالص نہریں بہہ رہی ہوں گی جو باغوں کے بالکل نیچے سے بہہ رہی ہوں گی، اور اس کو دیکھ کر کے ہی آدمی کی روح تازہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہیں گی، ثوابا من عند اللہ، اور یہ ان لوگوں کو ان کے رب العالمین کی طرف سے بدلا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیوں کہا گیا؟ تاکہ اس کی عظمت کو انسان سمجھے، اس کے مقام و مرتبے کو انسان سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ سب کام کرنا کتنا عظیم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین بدلہ ہے، دوسرے کسی کے پاس بھی بہترین بدلہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین بدلہ ہے۔ محترم سامعین کرام، ابھی اس صورت کریمہ کے اندر کچھ اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اور ہماری تسلی کے لیے اور ہماری ترغیب کے لیے نازل فرمائے ہیں، جو اس کے انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔